بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سیدہ صوفیہ ہے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیا آپ ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں جس کی زندگی کا محور آپ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے؟ اور with all due respect، انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے بعد ایسی عورت کے ساتھ گزارا کرنا بہت ہی مشکل سمجھتے ہیں because they like to control women۔ آج کی ویڈیو میں جس ٹاپک میں بات کروں گی is something that is very prevalent issue right now in our community، اور اس کے اوپر as such کوئی سلوشن موجود نہیں ہے، اور دونوں طرف سے اس کے اوپر بہت ہارڈ لائننگ ویوز آئے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں دوسری شادی کے بارے میں۔ اگر ہم اسکالرس کو دیکھیں تو ہمیں جو ہمارے مرد حضرات اسکالرس ہیں وہ بہت لاؤڈلی اور کلیئرلی کہتے ہیں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے اور اس کو اپنی بیوی سے کسی قسم کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ بے شک یہ بات درست ہے کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن جب ہم اپنی سوسائٹی کو بھی دیکھتے ہیں تو نمبر آف سوسائٹیز اور بائی ڈفرینٹ اکاؤنٹس ہمیں نظر آتا ہے the percentage of women are more than percentage of men۔ جیسے کہ اگزامپل، اگر عورتیں 51% ہیں تو مرد 49% ہے۔ اب کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو 2% عورتیں ہیں، کیا ان کی شادی کبھی ہوگی؟ ان کا کیا ہوگا؟ اور یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اور کون سی وہ عورتیں ہیں جو 2% میں آتی ہیں؟ تو اس سے ہمیں یہ تو ریالٹی، گراؤنڈ ریالٹی ہے ہمارے معاشرے کی، جو کہ ہمیں اس کے اوپر دیکھنا ہوگا، اس پہ سوچنا ہوگا۔ اور اگر ہم بات کریں کہ اگر میں دیکھ رہی تھی ایک ویڈیو جس کے اندر میرے فیوریٹ جو ہیں اسکالر، ان کو میں واچ بھی کرتی ہوں، ان کی ویڈیوز بھی دیکھتی ہوں، اور ان کے لیکچرز بہت اچھے ہوتے ہیں، اور مجھے ان سے وہ چیزیں ملتی ہیں جو میں کہیں اور سے نہیں پا سکتی۔ مگر جب میں ان کی ویڈیو دیکھ رہی تھی تو آئی واز سو ہارٹ بروکن، اور آپ کہہ سکتے ہیں مجھے مایوسی ہوئی کہ وہ ایک سائیکائٹرسٹ بھی ہیں، اور اللہ ان کے کام میں اور برکت ڈالے، اور وہ بہت زیادہ ماشاءاللہ ان کا نالج ہے، لیکن جو کالر تھی وہ ایک عورت تھی، اور ٹورڈس اس عورت کے جیسے کہ باقی مرد اسکالرس ہیں، حضرات ہیں، ان کا بہت رسپانس ہارش تھا، اور یہ اس لیے ہے کہ مے بی the men are never be like women، انہیں عورتوں کے دل کا احساس نہیں ہو سکتا۔ تو جو میں ویڈیو دیکھ رہی تھی اس کے اندر کالر جو تھی انہوں نے اپنے کچھ اس طرح بتایا کہ ان ارلی ایج انہوں نے بہت محنت کی اور سیکریفائسز دیے جوانی میں۔ ان کے ہسبینڈ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے اور نہ ہی ان کا کیریئر تھا، انہوں نے جاب کر کے سپورٹ کیا نہ صرف اپنے ہسبینڈ کو بلکہ اپنی فیملی کو بھی، اور ناؤ جب کہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، ان کا ایک کیریئر بن گیا ہے، اور ناؤ دے آر دیئر 40s، اور وائف جو ہیں وہ mid 40s میں ہے، اینڈ شی از گوئنگ ٹو بی لائک ان 50s۔ تو اب ان کے ہسبینڈ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہی وانٹ ٹو گو فار اے سیکنڈ میرج، اور وہ اپنا دکھ اور تکلیف لے کے ان کالر مطلب آئی تھی، اور ان اسکالر صاحب سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا بہت ہارش رسپانس تھا۔ ان کے لیے، ان عورتوں کے لیے ان کے دل میں کوئی ہمدردی کا جذبہ مجھے نہیں محسوس ہوا۔ آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ اگر آپ عورتوں کو اسلام کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام کیا چاہتا ہے، تو ہم عورتوں کو آپ ایک ایسا معاشرہ بھی تشکیل کر دیتے ہیں جیسا کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کیا تھا، جہاں ان کو تحفظ حاصل ہو، اٹانومی حاصل ہو۔ اسلام میں اٹانومی تھی، عورت کو تحفظ تھا، وہ ہر چیز خود سے کر سکتی تھی، ایک ایسا اسٹرکچر دیا گیا تھا عورت کو کہ وہ خود پہ ڈیپینڈ کر کے اپنے بارے میں خود سے فیصلے کر سکتی تھی، اس کی جائیداد کا مسئلہ ہو، اس کی جاب کا مسئلہ ہو، اس سے کوئی خوف نہیں تھا۔ اور ایون جب کہ کوئی بیوہ ہو جاتا تھا یا جس کو طلاق ہو جاتی تھی تو ان کو بھی کوئی خوف و خطرہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ تب ان کی شادیاں فوراً کر دی جاتی تھی اور ان کو ڈیسیجنس لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی۔ آج کل کی عورت اگر ہم دیکھیں تو ہماری جو عورتیں ہیں وہ تمام چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں اپنے ہسبینڈس پہ، ان کی سیکیورٹیز ہوں، ان کا سروائیول ہو، ان کا ایموشنلی کوئی تعلق ہو، ہر قسم کی چیز کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے مرد کے اوپر۔ ہمارے ہاں بچپن سے ہی لڑکیوں کو، بچیوں کو تھرو اسٹوریز
اور ریالٹی جو کلچر کا کنڈیشننگ ہے اس کے تھرو، پیرنٹس کے ذریعے، فیملی کے ذریعے ان کو یہ بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے ان کا ڈپینڈ جو کرنا ہے نا، وہ ان کے ہسبینڈ پہ ہے۔ اور اگر ان کی شادی ہوگی، اور وہ کیا محاورہ ہے کہ پیا من بھائی، مطلب کہ اگر وہ حامد اس سے خوش ہوگا تو اس کی زندگی ٹھیک ہے اور تب کچھ صحیح ہے، اور اس کا خود کا وجود کچھ میٹر نہیں کرتا۔ اور اسی تھرو سے ہماری عورتوں کی جو سائیکالوجی چلتی آ رہی ہے، جب ایک عورت اب 45 سال کی ہو جاتی ہے اور اس کو آپ اس وقت اسلام کے باکس میں فٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہوگی۔ ڈیو ٹو ہر سائیکالوجی آپ اسے سمجھیں کہ ساری عمر اس نے کس طرح زندگی گزاری ہے، اپنے خامن کے کہنے پہ اٹھنا بیٹھنا چلنا، اور اب سڈنلی جب اس کا خامن اس کو اسلام کو سامنے لا کے اس کا ایکسکیوز بنا کے اس پہ جھٹکا دے رہا ہے، تو سوری، یہ بہت غلط ہے۔ اسلام نے کبھی بھی کوئی چیز فورسفل نہیں بتائی۔ اسلام ہمارا جو ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی خوشیاں اور کسی کا سکون تباہ کر دیں۔ تو دیکھا جائے تو آج کل تو جو طلاق ہے اس کو ہمارے معاشرے میں اتنا برا سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو موت سے بدتر سمجھی جاتی ہے۔ اور اگر دوسری طرف انفارچونیٹلی بیواز کو دیکھا جائے تو ان کا تو جو مقام ہے وہ طلاق یافتہ سے بھی بہت ڈاؤن ہے، اور ان کو تو ہاتھ لگا کے بھیڑیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ کس طرح ان کو قابو کیا جائے۔ حالانکہ ہمارے مذہب میں، اسلام میں، بیواز کو بہت پروٹیکشن حاصل ہے، یتیموں کو پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم بجائے کہ ویلیوز کو سمجھیں اور آسانیاں پیدا کریں، ہم لوگ دوسری طرف ہی جا رہے ہیں۔ اور اللہ کو سب پتا ہے کہ کیا جج کرنا ہے، کیا نہیں جج کرنا ہے، کہاں فیئر ہے کوئی، کہاں انفیئر ہے کوئی، آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور وہ جو اسکالر تھے، انہوں نے اسکالر کو جو بتا رہے تھے کہ ایز آپ ایک آئیڈینٹی اپنی دیکھیں، یو آر اے مسلم ویمن، اور آپ اللہ کے سلیو ہیں، اور آپ کے ہسبینڈ بھی اللہ کے سلیو ہیں، تو تھرو آپ کی مسلم آئیڈینٹی اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے حکم کے مطابق چلیں، اور وہ چاہ رہے تھے کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے میاں کی دوسری شادی کے راستے میں کچھ مزاحمت نہ کرے، کوئی اسٹینڈ نہ لے۔ لیکن لیٹ می ریمائنڈ یو ون مور تھنگ ہیئر، کہ جب حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی، اور حضرت علی دوسری شادی کرنا چاہ رہے تھے، تو ان کو بہت برا لگا تھا، اور انہیں تکلیف ہوئی تھی، اور انہوں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی۔ تو انہوں نے حضرت علی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ اگر فاطمہ کو تکلیف ہوگی تو مجھے بھی ہوگی۔ تو ان دا ڈیورنگ لائف ٹائم، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی، تو انہوں نے، حضرت علی نے شادی نہیں کی۔ اور آپ دیکھا جائے تو یہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں، جنت کی سرکار ہیں وہ، اور ان سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا تھا، تو ہم کیا چیز ہیں؟ انہوں نے اپنے حق کے مطابق، اپنے حق میں رہتے ہوئے وہ مانگا تھا۔ اور دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک وزڈم ہے کہ شادی ایک ایسا رول ہے، ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم سکنا، مطلب سکون چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سکون پہنچائیں۔ تو اس کے اندر تو یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ایک دوسرے کو دکھ دیا جائے یا اموشنلی ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کیا جائے۔ تو اس پہلو پہ بھی غور کرنے کی ہمیں بہت ضرورت ہے کہ جب آپ تکلیف جو ہے، میں آج جو بیان کر رہی ہوں، میرا ایز اے عورت، میرا عورتوں کے ساتھ بات چیت ہونا، ملنا، ان کے ایشوز سننا، تو ان میں ان عورتوں کی بات کر رہی ہوں جو رائٹ ناؤ ابھی فرسٹ وائف ہیں یا کرنٹ وائف ہیں، اور ان کے ہسبینڈ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے دوسری شادی کرنے کا، یا کچھ نے کر لیا ہوا ہے۔ تو ان کی پین کے بارے میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ کتنا تکلیف شدہ امر ہے کہ کس طرح آپ اپنی ساری عمر کسی کو دے کے، آپ ان کے لیے اپنے سیکریفائسز دے کے، اور اچانک جب آپ خود کو چینج کر لیتے ہیں، تو یہ بہت تکلیف دہ امر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از our creator and he knows the best، کہ کس کی کیا کیپیبلٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ڈفرینٹ طریقے سے پیدا کیا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کون کس کیپیسٹی میں ہے اور کون سی چیز وہ کر سکتا اور نہیں۔
اسی طرح آپ عرب خواتین کو جب دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفیسیٹڈ نہیں ہوتی، ان کو اتنا تکلیف نہیں محسوس ہوتی، کیونکہ بچپن سے ہی جس معاشرے میں وہ پڑھ رہی ہوتی ہیں، ان کے ارد گرد ان کے والد، ان کے چچا، ان کے بھائی 3 3 4 4 شادیاں کرتے ہیں، جس سے ان کو کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر آپ ایک انڈو پاک سب کانٹیننٹ کی عورت کو دیکھیں، اس کی سائیکالوجی کو سمجھیں، تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو جب فتویٰ دیتے ہیں ہمارے عالم دین، تو انہیں سوچنا چاہیے کہ ان کی سائیکالوجی کو بھی سامنے رکھیں اور پھر بات کریں کہ ان کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے۔ اسی طرح میں ایک اور بات کرنا چاہوں گی، بے شک اس بات سے آپ کو تکلیف ہو یا آپ اس کو جس طرح بھی لیں، اسلام میں 4 شادیاں جائز اس لیے کی گئی تھی کہ ان کی تعداد کو روکا جائے، اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ آپ 4 4 شادیاں کریں، کیونکہ پہلے زمانے میں بہت زیادہ عورتیں ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھی، تو ان کو 4 پہ کر دیا گیا تھا۔ اور ان 4 شادیوں کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کی کیا شرائط ہیں، اور جو کہ بہت کم مرد پورے کر سکتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے، مرد کی بیوی اگر اجازت دے دے یا اس سے آپ چھپ کے شادی کریں اور وہ آپ کو معاف کر دیں، لیکن پھر بھی آپ یہ چیز کو سیٹل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہوتا ہے، آپ کو فیئرنیس دکھانی ہوتی ہے، ایکویلٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے، جو کہ آپ پہلی بیوی کو نہیں دیتے۔ دیکھا جاتا ہے پہلی بیوی کو سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے، دوسری بیوی کے نخرے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے ساتھ ٹائم پاس کیا جاتا ہے، اور کیونکہ سیکنڈ وائف بھی تو ہمارے معاشرے کی پروڈکٹ ہے نا، اس کی آئیڈینٹی، اس کی سیکیورٹی، اس کی جو آئیڈینٹی ہے، ہر چیز جو ہے اس کی جو اٹیچ ہو جاتی ہے اس مرد کے ساتھ، تو وہ دماغ میں رائولری بنا لیتی ہے پہلی بیوی کے ساتھ، اور اس کے اوپر وہ قائم ہو جاتی ہے، اور اس کو بہت سیریسلی لینا چاہیے، کیونکہ موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایک بیوی دوسری بیوی کے بارے میں بہت زیادہ اپنے دماغ میں کمپٹیشن رکھتی ہے، اور اس چیز کو ہم بائی فورس اس کا کوئی سلوشن نہیں نکال سکتے۔ اس کا سلوشن ہمیں نکالنے کے لیے بہت زیادہ جسٹس کی ضرورت ہے، کمپیشن کی ضرورت ہے، سمجھ کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم اس معاشرے کو لے کے چلیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس کا حل ابھی تک کوئی نہیں آ سکا۔ اور جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عمر جو کہ خلیفہ تھے، اور ان کے زمانے میں جب قحط پڑا تھا، کیونکہ صحابہ کرام سب سے زیادہ رسول پاک کو جانتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اللہ کے احکامات کو سب سے زیادہ، ہم اتنی سبھی بوجھ نہیں رکھتے۔ لیکن جب قحط پڑا تھا تو اس وقت حضرت عمر نے کیا کیا تھا کہ وہ جو ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، وہ جو تھی نا، انہوں نے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا تھا، سسپینڈ کر دیا تھا فار ٹائم بھی، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پروٹیکشن نہیں دے سکتی، لوگ چوریاں کریں گے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو یہ تو ہوگا۔ تو یہ ان کا جسٹس تھا، اور جسٹس انہوں نے اس کو حل کیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے آگے چلیں۔ یہاں پہ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں کہ کیا آپ ایسی عورت کے ساتھ گزارا کر سکتے ہیں جس کی زندگی کا محور آپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے؟ اور میں بخوبی کہتی ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، انڈو پاک مرد جو ہیں وہ اس چیز کو بہت مشکل سمجھتے ہیں، کیونکہ دے لائک ٹو کنٹرول ویمن۔ اور اگر ہمیں ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں عورت کو یہ بتایا جائے کہ وہ خوش رہ سکتی ہے ایک مرد پہ ڈپینڈ کیے بغیر، وہ اپنے فیصلے کر سکتی ہے، اس کی خوشی کا محور مرد نہیں ہے، جو ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ ہماری خوشی پوری کرے گا، ہماری ذمہ داری پوری کرے گا، ہم اس کے ساتھ ہیں، جیسا وہ چاہے گا ہمیں ویسی زندگی گزارنی ہو۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں اپنے آپ کو، اویئرنیس پھیلائیں کہ ہمیں اس ایک مرد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، جس نے وسیلہ بنایا ہے ہر ایک کو، اور ہمیں مواقع دینے چاہیے، اور کو تحفظ دینا چاہیے، اس کو اپنے فیصلے کرنے کی آزادی ہو، وہ جاب کرے، وہ پڑھے، وہ اپنی جائیداد کے معاملے میں جو مرضی فیصلہ کرے۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس سے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک اس کی جو ڈبیٹ ہے اس کے اوپر تو کوئی سلوشن نظر نہیں۔ آئی وانٹ ٹو ڈسکلیمر ہیئر، کچھ ایسے حالات ہوتے ہیں اور کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کے اندر 100% مرد جسٹیفائی ہے دوسری شادی کے لیے، جسٹ لائک کہ اگر اس کی وائف ٹوٹلی ڈس ایگری ہے انٹیمیسی سے، اور
وہ اگری نہیں کرتی لو پہ اور ڈس رسپیکٹفل ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافی آسان راہیں ہمیں بتائی ہیں، جیسا کہ طلاق. لیکن بہت سی عورتیں طلاق لینے سے اس لیے ڈرتی ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ان کا سروائیول ان کی میرج کے اوپر ہے. یہاں پہ اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم بہت زیادہ کمپیشنیٹ ہو کے، انوائرمنٹ کو سمجھتے ہوئے، سائیکالوجی کو آگے مد نظر رکھتے ہوئے اور پیشنس رکھتے ہوئے ان مسائل کا حل ڈھونڈیں. ان دا اینڈ میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں گی، صحابہ کرام سے زیادہ کون جانتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، اللہ تعالیٰ پاک کے احکامات کو. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا اور قحط پڑ گیا تھا ان کے دور حکومت میں، تو انہوں نے اس وقت جو سزا تھی چوری پہ ہاتھ کاٹنے کی وہ سسپینڈ کر دی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس وقت ریاست جو ہے وہ ہر ایک کی ٹیک کیئر نہیں کر سکتی اور لوگ چوری تو کریں گے، وہ خود کو بھی فیڈ کریں گے، اپنے بچوں کو بھی فیڈ کریں گے. تو وقتی طور پہ انہوں نے یہ جسٹس بیلنس کے ساتھ کیا تھا. تو ضرورت ہمیں بھی اس امر کی ہے کہ ہم جو ہے پیشنس کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ، کمپیشن کے ساتھ ان مسائل کے بارے میں سوچیں اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو لائک اٹ پلیز سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ، فالو اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.